السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں؟ مجھے امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا اور اس پر قائم رہنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ میری یوٹیوب فیملی، زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں ہم نے کرنے، ہم کل کی پلاننگز، فیوچر کی پلاننگز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہت مختصر ہے۔ یقین مانیں زندگی بہت مختصر ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنا وقت گزر گیا، کتنے سال ہم نے دنیا میں گزارے، لیکن کہاں گئے؟ ایسا لگتا ہے ابھی کی بات تھی ہم دنیا میں آئے ہیں، لیکن بہت تیزی سے سب کچھ گزر گیا اور گزر بھی رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے ہمیں بہترین تیاری کی طرف لگ جانا چاہیے، کیونکہ دن بہ دن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، زندگی سے دور جا رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے پودا ہے اور اگر ہم اس میں سے پرانے پتے جو خراب ہو چکے ہیں وہ نہیں نکالیں گے تو نئے پتے نہیں آئیں گے، پھول نہیں کھلیں گے، پودا صحیح نہیں ہوگا، خراب ہوتا جائے گا مزید۔ اسی طرح انسان ہے، اگر انسان بھی گناہ تو کرتا ہے اور پھر توبہ استغفار نہیں کرتا اپنے گناہوں پر، تو انسان کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ گناہ جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ غلطی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے رک جانا چاہیے۔ تو اسی لیے توبہ استغفار بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں لیکن استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے، لیکن جان بوجھ کر اور اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں اللہ پاک سے معافی مانگ لوں گی، ابھی میں یہ کام کر لیتی ہوں، اللہ پاک غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ میں اس چیز سے بچوں گی۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاری ہوں، مرنے کے بعد بھی اور زندگی میں بھی ہمیں اس کا ثواب ملے اور مرنے کے بعد تو ملے ہی ملے۔ اور ضرور کوشش کریں کہ چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی اس کا انتظام ضرور کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کبوتر، اور میں دیکھتی ہوں جب میں چھت پہ ڈیلی دانہ پانی رکھتی ہوں نا تو ارد گرد چڑیاں ہیں، کبوتر، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ دانہ کب ڈلے گا، کب پانی رکھا جائے گا، ہم پئیں گے، ہم کھائیں گے۔ دیکھیں کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کھانا اور پانی رکھیں گے اتنی گرمی میں، سردی میں بھی، تو یہ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ انسان لے کر کیا ہے؟ ہم نہ کچھ لے کر آئے ہیں نہ ہم نے کچھ لے کر جانا ہے، صرف اعمال، دعائیں، صدقہ جاریہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین ہوگا، جس کا ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ سب نے بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اب گرمیاں آ گئی ہیں اور شدید گرمی ابھی پڑنی ہے، تو لازمی پرندوں کے کھانے پینے کا چھت پر انتظام رکھیں، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ جب ہم کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے سوچتے ہیں تو اللہ پاک خود بخود آٹومیٹکلی ہمارے لیے بھی رستے کھولتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے لیے بھی آسانی کرتے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں ہمیں یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے، نیکی کا باعث بنے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور سب سے بڑی کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے سے ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی ہو، ہمارے لیے دعائیں کرنے والا کوئی ہو، یہی کامیابی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انسان کو بھی ان پرندوں کی طرح اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھنا چاہیے، جو صبح کے وقت نکلتے ہیں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے رب کی، اور پھر رزق کے تلاش میں نکلتے ہیں، نہیں پتہ کہاں سے ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، بس نکل جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتے، اللہ پاک سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے،
تو پھر اس بات پہ پریشان رہنا کہ اس کو زیادہ ملا، مجھے کم ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہم یہ سوچیں کیوں رکھتے ہیں؟ جیسی بھی سچویشن ہو، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور کثرت سے توبہ استغفار، الحمدللہ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے اپنی لائف میں شامل رکھنا ہے۔ اور ایک اور تسبیح میں آپ کو بتاؤں گی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لازمی، یہ 4 آپ لازمی اپنے ذکر میں رکھیں۔ استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ لازمی پڑھا کریں۔ دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے۔ اتنا زیادہ اس کا اجر ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں میں تھوڑا چھپ کر ویڈیو بنا رہی تھی، اور یہ دیکھیں یہ ڈر ڈر کر کھانا کھانے آ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، اور مجھے اتنا کیوٹ لگتا ہے ان کا کہ یہ آگے پیچھے دیکھتی رہتی ہیں اور پھر دانا کھاتی ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تو پھر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہے نا، وہ آسانی کریں گے، اللہ پاک ہمیں اس پریشانی سے نکالیں گے، اللہ پاک ہمارے لیے رستے کھولیں گے۔ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو نکال سکے، آپ کے لیے آسانی کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی اصلاح کرے۔ تو اللہ پاک سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے۔ دیکھیں جو ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں کہتی ہوں جب ہم ہاسپٹل کا اگر چکر لگا کر آئیں نا، ان لوگوں کو دیکھ کر انسان کہتا ہے الحمدللہ، میں جس حال میں بھی ہوں، میری پریشانیاں، میرے غم، میری ساری چیزیں بہت کم ہیں۔ ایسے ایسے مریض، ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی بیماریاں، اللہ پاک نے آپ کو بہت اچھی زندگی دی ہے، آپ کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے ٹینشن لے کر بیٹھے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچا مجھے یہ مل جائے اور وہ نہیں ملی ہے، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ آپ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ بس نہ شکری کرتا نا انسان، یہ انسان کے اندر یہ چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر گزار بننا ہے، تو بس استغفار آپ نے نہیں چھوڑنا، اور لازمی لازمی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں، بجائے دوسروں کی خامیاں غلطیاں ڈھونڈنے کے ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا صحیح ہونے والا ہے، کس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور کون سی چیز ہے جس پر ہمیں ورک کرنا ہے۔ مجھے امید آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔